لالچ اور ہوس جو ہوتی ہے یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے، یہ انسان کو کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہونے۔ 2 شادیاں کر چکے ہیں اور دونوں دلہنیں جو ہے ایک تو مر چکی ہیں اور دلہن والے جو تھے وہ پاؤں میں بھی گرے لیکن وہ ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے اور برات واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ باپ اور ماں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں اور بیٹی جو ہے وہ ہمارے گھر سے آج رخصت ہو کے اپنے نئے گھر نئی زندگی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ میرے چینل پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو دیکھ کے آگے شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہاسپٹل کو سپورٹ ہو جائے۔ یہ واقعہ ہے اکاڑا کا۔ انگیجمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ڈیٹ فکس ہوئی، برات دروازے پہ آ گئی۔ دلہے نے ایسی کیا ڈیمانڈ کر دی کہ دلہن والے جو تھے وہ پاؤں میں بھی گرے لیکن وہ ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے اور برات واپس جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جی ناظرین، اس کے اوپر ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اکاڑا کے پاس ایک گاؤں ہے، چک نمبر 29 جہاں کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ وہاں پہ ایک منگنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اور باپ اور ماں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں اور بیٹی جو ہے وہ ہمارے گھر سے آج رخصت ہو کے اپنے نئے گھر نئی زندگی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی جو برات ہے وہی واپس چلی جائے گی، اور اگر برات واپس چلی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں شہر میں کہیں بھی ہو تو انسان کی عزت نہیں رہتی، عزت خاک میں مل جاتی ہے، وہ والدین جیتے جی مر جاتے ہیں اور لڑکی جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور ہوتا ہے، سوسائڈ کرنے پہ آ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا اس گاؤں کے اندر۔ برات آ جاتی ہے، برات کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے ہی جو ہے وہ لڑکے نے ایک ایسی ڈیمانڈ رکھ دی کہ لڑکی کے والدین اس کے پاؤں میں کیسے گرے۔ لڑکے نے کہا جی مجھے جو ہے وہ ان لوگوں سے، یعنی کہ لڑکے کا والد جو ہے اس نے کھڑے ہو کے کہا، لڑکا بعد میں اس کے بولا لیکن پہلے لڑکے کے والد نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ٹریکٹر چاہیے، ہمیں ٹریکٹر آپ دیں تو پھر ہم جو ہے نکاح کریں گے، ادروائز جو ہے ہم نکاح نہیں کریں گے۔ جس پر لڑکی جو تھی اور اس کو تو ابھی تک پتہ نہیں چلا، دلہن بنی بیٹھی تھی برات کے انتظار میں، اور ساری برات کے اندر پریشانی ہوگی۔ وہاں پہ بہت لوگ آئے ہوئے تھے، ظاہر پوری برادری آتی ہے گاؤں میں، کافی گاؤں بھی اکٹھے ہوتے ہیں جہاں جہاں کارڈز تقسیم کیے جاتے ہیں یا بلایا جاتا ہے شادی پہ، تو سب نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، کوئی ایک بائک کی ڈیمانڈ ہو یا چھوٹی موٹی چیز ہو تو وہ کر بھی دیں، ٹریکٹر بہت مہنگا ہے، لاکھوں روپے کی اس کی ٹریکٹر کی جو ہے وہ اماؤنٹ ہے، کہاں سے وہ دیں۔ اس پر جو دلہے کا والد تھا اس نے کہا نہیں، دلہا بھی کھڑا ہو گیا کہ مجھے ٹریکٹر چاہیے اور نہیں تو میں برات واپس لے جاؤں گا۔ برات واپس کا سن کے دلہن کی ماں وہیں پہ گر گئی اور دلہے کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے والد کے پاؤں پکڑے۔ بیٹیوں کے ماں باپ کتنے مجبور ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے، ان کو رخصت کرنے کے لیے، ان کی شادی کرنے کے لیے، ساری زندگی وہ فکر مندی رہتے ہیں۔ پھر بیٹی کی شادی ہو جائے، خدا نہ خواستہ آگے اگر ٹریجڈی ہو جائے تو پھر بھی والدین کو سکون نہیں ملتا اور ساری زندگی وہ دکھی رہتے ہیں، جن کی بیٹیاں دکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سکھ دے۔ اس پر والد اور والدہ جو ہے دلہے کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا مت کیجئے، برات واپس نہ لے کے جائیں، ہم بہت غریب ہیں، ہم یہ آپ کو ٹریکٹر نہیں دے سکتے، آپ ہمیں معاف کر دیں لیکن ہمارے دروازے سے آپ جو ہے نا وہ برات واپس نہ لے کر جائیں۔ اس پر وہ دونوں ماں باپ بیٹا اور پوری برات اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ نہیں، برات واپس جا رہی۔ وہاں پہ اب انٹری ہوتی ہے، وہاں پہ ایک سعودیہ کا لڑکا جو ہے وہ سعودیہ سے آتا ہے اور وہ اس گاؤں میں کس طرح سے پہنچتا ہے، وہ اپنے ماموں کے ساتھ وہاں شادی پہ جاتا ہے۔ اس کے ماموں کا دوست ہوتا ہے لڑکی کا والد، تو وہ شادی پہ جاتا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ آیا ہوتا ہے سعودی عرب سے اور اس کو اس کا ماموں ساتھ شادی پہ لے جاتا ہے، وہ یہ سارا ماجرا بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ جب برات جو ہے واپس چلی جاتی ہے تو دلہن جو ہے وہ دروازہ بند کر لیتی ہے اور چیخو پکار کی آوازیں، اور والدہ بھی، سارے برات کے لوگ بھی منتیں کرتے ہیں کہ ایسے مت کریں۔ اس پر پھر سعودیہ کا جو لڑکا تھا اس نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں
جو بھی یہ لڑکی ہے جس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ سعودیہ سے آیا دلہا جو لڑکا تھا اس نے دلہا بن کر سارے گاؤں کو بھی حیران کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے جہیز نام کی کوئی چیز بھی نہیں چاہیے. یہی جو 3 کپڑوں میں دلہن ہے یہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. جس پر دلہے کا جو یہ دوسرا دلہا ہے مصطفیٰ، اس کا ماموں بھی حیران ہو جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ کیسے خیال آیا. مصطفیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنے بے حس لوگ ہیں کہ ایک ٹریکٹر کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ برات واپس لے گئے اور برات دروازے سے واپس جاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جس پر جو دلہن کا والد ہوتا ہے اور والدہ ہوتی ہے وہ بیچارے غم سے پہلے ہی نڈال ہوتے ہیں. اور پھر جب ان کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہ امید، اندھیرے کے اندر سے ایک امید نظر آنا، ادھر سے فوری طور پہ دلہن کا جو دروازہ ہے اس کو نوک کیا جاتا ہے اور اس کو فوری طور پہ جا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ سے ایک اور لڑکا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے. اس کی مرضی بھی جان لی جاتی ہے. جس پر وہ خاموش رہتی ہے کہ میرے والدین جو سوچیں گے میرے لیے بہتر ہی سوچیں گے. وہیں پہ نکاح پڑھایا جاتا ہے. وہی جو لوگ شادی پہ شریک ہوئے ہوتے ہیں وہی براتی بن جاتے ہیں. وہیں پہ ہی سارا دلہا جو ہے وہ پورے گاؤں کو حیران کرتا ہے. وہیں پہ نکاح ہوتا ہے، کھانا کھلا کے، اور اس کے بعد دلہن کی رخصتی ہوتی ہے، اپنے گھر اس کو لے کے آتا ہے. وہی یعنی کہ ایک سمپل سا بیڈ جس کے اوپر لا کے اس کو بٹھاتا ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، حالات جیسے بھی ہوں گے میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، اور آپ بھی میرا ہاتھ پکڑ کے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ جو ہے وہ ساری زندگی میرے ساتھ خوش رہیں گی. یعنی کہ اس بات کو بھول جائیے، وہ آپ کا پاسٹ تھا، میں آپ کا فیوچر ہوں اور میں پریزنٹ ہوں. فیوچر میں انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے. تو یہ ہوتی ہے مردوں والی بات. یعنی کہ اس نے اپنی جو ہے مردوں والی بات کر کے دکھائی اور اتنا اچھا زمانے کو میسج بھی دیا. پورا گاؤں ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے بعد اس نے اس سے شادی کی. اور ماشاءاللہ سے آج سنا ہے کہ مصطفیٰ اور ان کے جو ہیں وہ 3 بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اور جنہوں نے ٹریکٹر کے دعوے کیے تھے وہ آج بھی رل رہے ہیں. 2 شادیاں کر چکے ہیں اور دونوں دلہنیں جو ہے ایک تو مر چکی ہیں اور دوسری جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکی ہیں. تو لالچ اور ہوس جو ہوتی ہے یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے، یہ انسان کو کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دیتی. تو اپنی بیٹیوں کے مقدر کے لیے دعا کیا کریں. اور مصطفیٰ بھائی کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر زمانے میں ایک مثال قائم کی اور دلہن کے غریب والدین کو سہارا دیا اور ان کی بیٹی کی برات جو واپس جا رہی تھی اس کو اگنور کیا اور خود دلہا بن کے سارے گاؤں کا دل جیت لیا. اسے کہتے ہیں کہ دل کا اور انٹینشن کا صاف ہونا. آپ کی نیت اگر اچھی ہے، اگر آپ پازیٹیو ہیں، نیگیٹو نہیں سوچتے، تو اللہ آپ کو وہ رنگ لگاتا ہے. اللہ آپ کو اس خزانے سے رزق بھی اور عزت بھی عطا کرتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوتا. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کیا کہیں گے مصطفیٰ کے بارے میں. اللہ حافظ.